سید علی وقار، جہاں بھی تعلیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں تربیت کا لفظ بھی ضروری امر بن گیا ہے، کیونکہ تعلیم محض ڈگریوں کا نام نہیں بلکہ اسے عمل کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ پھر سید علی وقار، تعلیم کی بات کی جائے تو تعلیم محض کتابوں میں رقم حکایتوں واقعات کا نام نہیں بلکہ اسے عمل کے اندر اور کردار کے اندر ڈھالنے کا نام ہے۔ تبھی ایک تعلیم یافتہ انسان ایک تہذیب یافتہ انسان کہلاتا ہے، کیونکہ اگر یہی تعلیم جو کہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے، جسے کتابوں میں رقم کیا جاتا ہے، جسے کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، اگر اسی علم کی بات کی جائے تو یہی وہ علم تھا جو ان قوموں کے پاس بھی تھا جو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم کا سرچشمہ بنی تھی۔ یہی وہ علم تھا جو اس قوم کے پاس بھی تھا کہ جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا تھا۔ یہی وہ علم تھا کہ جب وہ اس پاکستان کے تعلیمی اداروں کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے نوجوان مختلف تعلیمی اداروں کے اندر ظلم و تشدد اور بربریت کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ سید علی وقار، پھر یہی ہمارے کچھ دنوں پہلے کی ہی مثال ہمارے سامنے ہے کہ تھرپارکر کے اندر ایک معصوم خاکروب کے جسم کو ایک ڈاکٹر نے اس لیے ہاتھ لگانے سے منع کیا کہ اس کا جسم گندا ہو رہا تھا۔ تو پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے؟ سید علی وقار، پھر یہی وہ تعلیم یافتہ افراد ہوتے ہیں جو اختیار حاصل کرنے کے بعد رشوت ستانی اور مختلف خراب عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ پھر سید علی وقار، یہی پاکستان کی انہی یونیورسٹیوں کی بات کی جائے، انہی یونیورسٹیوں سے نکلنے والے مختلف واقعات کے اندر ملوث پاتے ہیں، مختلف دہشت گردی کے واقعات کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کا ہونا ملوث پایا جاتا ہے۔ تو پھر دوبارہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقے کے لیے تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو پھر میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ مناسب تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ تاکہ پھر استاد ایسے جنم لیں کہ وہ استاد جب تربیت دے صبر اور برداشت کی تو خود وہ عدم برداشت کا نمونہ نہ ہو، جب والدین تربیت دیں اولاد کو جھوٹ نہ بولنے کی تو پھر وہ والدین بھی جھوٹ نہ بولیں۔ سید علی وقار، پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ مناسب تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے انسان کو جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔